بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ بھئی آپ آگے آ جائیں، سامنے آ جائیں، ڈر کے نہ بیٹھیں، بچوں کو آگے کر رہے ہیں۔ شاید ہمارے شاہ صاحب ہیں نا، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ نہار منہ دو بچے کھاتے ہیں۔ تو اب بچے آگے کر رہے ہیں شاید نہار منہ کھانے کے لیے۔ دین صرف شوق سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اندر کا شوق چاہیے۔ جب اندر ذوق ہوتا ہے، اندر شوق ہوتا ہے تو دین اندر حاصل ہونے لگتا ہے۔ اگر ذوق شوق نہیں ہوتا تو منافقت بننے لگتی ہے، نفاق آنے لگتا ہے کہ ظاہر بنا لیتا ہے اور باطن تباہ ہو جاتا ہے، کہ اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو دین صرف تباہی کی نشانی بنتا ہے۔ اس کے سر پہ رکھی ٹوپی، اس کے سر پہ بندی ہوئی پگڑی ایک تباہی کی علامت ہوتی ہے، وہ سنت کی علامت نہیں ہوتی۔ ہمارے استاد ہنس کے فرماتے تھے بنگالی کی دھوتی اور پنجابی کا صافہ یہ سنت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ازار بند باندھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہبند باندھتے تھے، صرف تہبند، ٹھیک ہے، یعنی نیچے چادر باندھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں شلوار تو ہوتی نہیں تھی، یہ صرف آخری وقت میں کوئی باہر کے علاقے سے لے کر آیا کہ شلوار تو آپ نے دیکھ کر پسند فرمایا کہ انہا اسفر، فرمایا یہ تو زیادہ سطر والی ہے، اس میں سطر زیادہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو مرد کیا عورتیں کیا سب تہبند باندھتے تھے، شلوار تو تھی ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو آتی ہی نہیں تھی۔ کوئی خیاط ہوتا، کوئی درزی ہوتا تو وہ شلواریں سلائی کرتا، قمیضیں سلائی کرتا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے گھر میں سوئی دھاگا تھا، جو کپڑا پھٹ جاتا اس کو ملا کے سی لیتے۔ سلائی کا یہ کام ہوا کرتا تھا۔ سلائی تو اور جیسے آج کل سلائی ہوتی ہے اور آج کل درزی اور خیاط ہوتے ہیں، اس زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت ازار بند باندھتے، تہبند باندھتے تھے اور اوپر چادر لیا کرتے تھے اور سر پہ پگڑی باندھتے تھے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے بنگالی تو ہر وقت دھوتی پہنتے نا، بنگلہ دیش والا وہ ہر وقت دھوتی پہنتے ہیں، تو بنگالی کی دھوتی اور پنجابی کا صافہ، ہم پر سر پہ صافہ باندھ کے رکھا کرتے تھے۔ پہلے تہذیبیں ہوتی تھیں، آج تو اس ہماری ساری تہذیبیں مر گئی، ختم ہو گئی۔ آج کل تو ننگا سر رکھنا اور سر پہ پف بنا کے رکھنا اور بالوں کا ڈیزائن بنا کے رکھنا، بس اسی کو ایک علامت سمجھا جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا سلجھا ہوا ہے۔ سر پہ کپڑا رکھنا اور سر کو ڈھک کے رکھنا یہ تو پہلے زمانے کے اندر شعار تھا مسلمانوں کا۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہوا کہ ایک مرتبہ مسلم فوج نے اس پہ کر تو لوگوں کے ناراض ہوا، پرت ہوتا پنکھا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مولوی صاحب نے اس موضوع پہ فتویٰ دیا کہ پگڑی کی بجائے ٹوپی پہن، صرف رخ کی طرف کرتے نا، بند کرنے کی کیا ضرورت؟ تو صرف پگڑی کی جگہ ٹوپی پہن لیں۔ تو فوج کے کئی افسران ناراض ہو گئے کہ بھئی یہ ہمیں امامے سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ ہمیں امامے سے دور کرنا چاہتا ہے۔ مرد تو پگڑی باندھتا ہوتا ہے، اس زمانے میں سارے لوگ پگڑی باندھا کرتے تھے۔ تو یہ تو آہستہ آہستہ رواج ایسا ہوا کہ سر ہلکا کرنے کی نوبت یہاں تک آ گئی کہ کوئی بھاری چیز سر پہ پہنو تو گرمی لگنے لگتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا مزاج ہو گیا ننگے سر رہنے کا۔ اولاد بھی ننگے سر رہتی ہے، باپ بھی ننگے سر رہتا ہے۔
وہ عورت جس کے سر پہ اوڑھنی نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں رہتے، اور جس عورت کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے اس عورت کے سر کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، مسلط رہتے ہیں۔ بلکہ زبیدہ، اس نے ہارون الرشید سے ایک مرتبہ ہارون الرشید بیٹھا ہوا تھا اور اپنی ملکہ سے کہنے لگا کہ میں نے آپ سے محبت کا کوئی حق ادا نہیں کیا، آپ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کیا ہدیہ چاہیے۔ اب بادشاہ کی بیوی کو زیورات چاہیے ہو، عورت کی سب سے بڑی خواہش تو زیورات ہوتی ہے، مزین ہونا ہوتا ہے، میں اچھی لگوں، خوبصورت لگوں۔ اب اس کے لیے وہ کسی بھی چیز کا سہارا لینا چاہے وہ لیتی ہے، مہنگے کپڑے کا سہارا لینا چاہے، مہنگی گھڑی کا سہارا لینا چاہے، اور مہنگے پرفیوم کا سہارا لینا چاہے وہ لیتی ہے، اس کا استعمال کرتی ہے۔ اب بادشاہ کی بیوی کے پاس کیا نہیں ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا؟ ساری دنیا کی ایک ایک چیز تھی اس کے پاس۔ تو کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، جو مانگوں گی وہ آپ دیں گے، یہ وعدہ پکا کریں کہ جی بادشاہ کا وعدہ ہے، ہو کے رہے گا پورا، آپ منہ سے بات نہیں کرتے۔ تو کہنے لگی کہ حاجی بہت پریشان ہوتے اور ان کو پانی ملنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اب عرفات ہے 14 کلومیٹر، اس سے مزدلفہ ہے 7 کلومیٹر، اور پھر خود 6-7 کلومیٹر خود منی ہے، یعنی وہاں میدان عرفات خود کتنا بڑا ہے، 5-6 کلومیٹر کے احاطے پہ پھیلا ہوا، اور اس سے 14 کلومیٹر ادھر، پھر مزدلفہ کا میدان یہ بھی 5-6 کلومیٹر، اور پھر 5-6 کلومیٹر منی کا میدان۔ اب اس میں حاجی بھرے ہوتے، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس زمانے میں بجلی کا تو سوال ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور کنویں کھودتے ہیں زمین میں پانی نہیں، ٹرک تو نہیں چلتے تھے کہ ٹینکر کے ذریعے سے پانی پہنچایا جائے، نہ یہ سلسلہ ہے، اور بیل گاڑیوں پہ پانی لے کے جاتے تو کتنا پانی لے کر جائیں، وہاں تو پانی کا انتظام نہیں، حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام ہو تو بھی کوئی ایسی چیز ہو جو پیسوں سے آتی ہو تو بندہ لے کر دے، کوئی ایسی چیز ہو جو محنت کر کے بنائی جا سکتی ہو تو بندہ دے۔ اب یہ کون سی چیز ہے کہ جو میں تمہیں ہدیہ دوں، اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دربار بلایا اور کہا کہ بھئی یہ میری بیوی کی طرف سے مطالبہ ہے، ملکہ زبیدہ کی طرف سے، تو آپ بتائیں کیا کر سکتے ہیں۔ تو ایک انجینئر کھڑا ہوا، ہم اس میں حوض بنائیں گے۔ تو دوسرا انجینئر کہتا ہے کہ حوض بنے گا تو سارا پانی تو خشک ہو جائے گا، سارا پانی خشک ہو جائے گا، حاجی کہاں تک وہ پانی پیے؟ دوسرے نے اٹھ کے کہا ہم اس حوض کو اوپر سے بند کر دیں گے اور حاجی نکال کے پئیں گے۔ تو کہا کہ ایک وقت میں 4-5 بندے پانی نکالیں گے، بقیہ لوگ کیا کریں گے؟ اور حاجی تو لاکھوں ہیں، ان کا تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو تیسرے نے کہا کہ بھئی یہ ہم ہے وہاں پر کنویں کھودیں گے اور پانی گہرا ہوگا، پھر وہ یہ اعتراض، پھر وہ اس کا، کئی دن تک بحث چلی۔ تو ایک انجینئر کھڑا ہوا تو کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک طریقہ کار عرض کرتا ہوں۔ کہا جی آپ بولیں، اس کا بل اور خرچہ بہت بڑا بنے، آپ بولو۔ کہ میں وہاں سے 40 میل دور، یعنی آج کا 70-80 کلومیٹر دریا ہے، وہاں سے نہر نکالوں گا، جو نہر آئے گی عرفات میں، پھر وہ نہر یہاں سے چلے گی آئے گی مزدلفہ میں، پھر وہاں سے چلے گی آئے گی منی میں، اور سارے حاجیوں کو پانی ملے گا۔ ابھی اتنی دور سے نہر لاؤ گے، آتے آتے سارا پانی خشک ہو۔ عرب کی گرمی ایسی، عرب کی گرمی ایسی، ابھی باہر نکلے تو آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا۔ آپ وہاں پر
رات 11 بجے تک فرش پہ نہیں بیٹھ سکتے، مشکل ہوتی ہے۔ 11 بجے کے بعد آپ فرش پہ بیٹھ سکتے ہیں کہ فرش گرم ہوتا ہے، یعنی اتنی وہاں کی گرمائش ہے، اتنی وہاں پر ہیٹ ہے، تو دن میں کتنی ہیٹ ہوتی ہو؟ نارمل ٹیمپریچر 45-44 ہے، تو عام دنوں میں کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو عرب میں اس طرح کی نہر کا تصور ہے۔ تو سب نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہاں سے نہر تو ہم بھی نکال سکتے تھے، کہا نہیں، ایسی نہر کھودوں گا جو کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ کیا کہا وہاں سے نہر نکلے گی دریا میں سے، اور دریا سے نکلنے کے ساتھ ہی وہ غائب ہو جائے گی زمین کے اندر، اور زمین کی کھدائی کرتے 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 وہ نکلے گی میدان عرفات میں، اور پورے میدان عرفات کے بیچوں بیچ وہ نہر چلے گی، اور جس کو جہاں سے پانی پینا ہے وہاں سے پیے۔ اس نہر کے درمیان میں ہودج بنے ہوں گے، ہودج سمجھ لے ایک ڈرم جتنا دہانہ ہے، نہر چل رہی ہوگی، جگہ جگہ بنے ہوں گے۔ میں نے دیکھا ہے اور میں نے حضرت ساتھی کو دکھا ہے، یہ بنا ہوا دہانہ، ٹھیک ہے، اس کا 10 فٹ چھوڑو پھر یہ بنا ہوا، پھر 10 فٹ چھوڑو یہ بنا ہوا، 10 فٹ، یعنی اس طریقے سے وہ دہانے بنے ہوگی، تو وہ دہانے بند کر دیے، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈھکن ٹائپ دہانے تھے۔ تو یہاں سے کھلی رہے گی، اس میں جانور بھی پیے گا، اس میں انسان بھی، یعنی جو چاہے پیے، جاری پانی ہے، جاری پانی ناپاک بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو یہ چلے گی، اور پھر عرفات سے پھر یہ غائب ہو جائے گی، اور چلتے ہوئے وہ مزدلفہ پہنچے گی، پھر مزدلفہ میں ظاہر ہو جائے گی، اور مزدلفہ سے چلتے چلتے یہ دوبارہ ظاہر ہوگی، مزدلفہ سے چلتے چلتے یہ وہ منا کے جمرات کے آخر تک جائے گی نہر۔ ہاں، خرچہ کتنا ہے جی؟ خرچہ آئے گا 17 لاکھ دینار سونے کی اشرف میں، ایک اشرف کی 2-3 تولے سونے کی ہوتی، تو 17 لاکھ دینار آئیں گے۔ جی منظور ہے، کام کرنا شروع کریں۔ اور وہ جو نہر کھدی ہے، اور اس نہر نے کوئی 1000 سال تک مسلمانوں کی خدمت کی، یعنی 70s میں وہ نہر کا پانی استعمال ہوتا تھا۔ یہ جب ان کے پاس پیٹرول نکلا ہے تو پھر انہوں نے اس نہر کو سے مستغنی ہو گیا، پھر پانی کا انتظام کولر کے ذریعے سے، ٹھنڈا پانی کا انتظام، تو اس کا انتظام کم ہوتا چلا گیا۔ سن 2000 میں مستقل طور پر اس نہر کو بند کر دیا، لیکن قدیم علماء جو وہاں جاتے تھے وہ خاص طور پہ اس نہر کا پانی لیتے تھے اور استعمال کرتے تھے، اور کہنے لگے جی ہم نے کئی دفعہ ایسا کیا کہ موٹے گتے اور اس نوعیت کی چیزیں جو کہ پانی پہ تیر سکتی ہیں ڈالی ہیں، اور ڈالنے کے بعد ہم جب بس کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے سے مزدلفہ پہنچے تو ہم وہاں بیٹھے رہے، جب مزدلفہ میں رات گزرنی ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں گزری، اور گزرتے ہوئے ہمیں دیکھا، اور ہم نے کہا بل یہ جری حاضر نہر، کہتے ہیں ہاں یہ تو نہر چل رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی چل رہی ہو۔ جب جمرات سے کنکر مار کے جاتے ہیں تو الٹے سائڈ پہ وہ نہر کے اوپر سے موقع مل جاتا ہے، آدمی اس نہر کو دیکھ سکتے ہیں۔ مزدلفہ میں بھی کئی مقامات پر وہ نہر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت سی جگہوں پر وہ نہر ظاہر ہو رہی ہے، زمین کے اندر، پہاڑوں کے اندر سے کھود کر، سرنگیں کھود کر وہ نہر بنائی۔ جب 17,000 دینار کا بل آیا کہ یہ بل ہے اور آپ اس کو دیکھیں، حساب لیں، تو فرمانے لگی کہ اپنا حساب قیامت کے دن میں معاف کرانا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں جیسے میں یہ حساب نہ دیکھوں، اللہ بھی میرا حساب نہ دیکھے اور مجھے چھوڑ دے۔ بلکہ زبیدہ نے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ بنائی تھی، اس گھر کے اندر اس نے 80 حافظات کو مقرر کیا تھا کہ وہ ہر وقت ڈیوٹی بدلی کرتی رہیں گی، لیکن 24 گھنٹے میرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ جب 24 گھنٹے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو کیسی برکتیں ہوں گی۔ اللہ نے اس عورت کو ایسا مقام دیا۔ ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، حضرت بہلول، بڑے عجیب انسان تھے مجذوب ٹائپ، اور عام طور پہ ایسے لوگوں کو لوگ بیوقوف اور پاگل سمجھتے ہیں۔ تو ہارون رشید ایک مرتبہ ہنسی مزاح کر رہا تھا، تو
مزاح کرتے کرتے اس نے کہا کہ بہلول تمہیں کوئی بندہ ایسا ملا ہے جو تم سے زیادہ بے وقوف ہو، تم سے زیادہ بے وقوف ہو، کوئی ایسا بندہ ملا؟ دیکھیں جی، دین جو ملتا ہے نا انسان کو، وہ اتنا ملتا ہے جتنا انسان اپنے آپ کو دین کے حوالے کرتا ہے۔ بہلول کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، گھوڑے سے اترا اور سامنے دو زانو بیٹھا کہ حضرت کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا کر دیجیے کہ میرا کاروبار چلنے پڑے۔ اچھا، تو آپ فلاں رنگ کا کپڑا خرید لو، بہت چلے گا۔ ساری انویسٹمنٹ لگا دی اور اس رنگ کا کپڑا خریدا۔ ایک ہفتے کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے دربار میں صرف وہی آ سکتے ہیں جو اس رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں۔ اب اس نے سارا کپڑا خرید لیا اور ساری دنیا اس کی مارکیٹ بن گئی۔ اب ہر کوئی اسی سے کپڑا خرید رہا ہے، ہر کوئی اسی سے، تو اس کی دکان چل گئی۔ جب پیسہ خوب ہو گیا، مال و دولت خوب ہو گئی، تو ایک وقت ہوا تو حضرت بہلول بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے گزرا، ارے فقیر بتاؤ کیا کاروبار کروں؟ تو کہنے لگے کہ تربوز خرید لو۔ اب اس نے جو پیسے کمائے تھے سارے تربوز میں لگا دیے۔ وہ تربوز اس اکیلے نے خریدے اور تربوز کا سیزن بنا نہیں، چلا نہیں، اس کے آدھے سے زیادہ تربوز ضائع ہو گیا۔ کہیں سے پیسے لیے ہوئے تھے، وہاں سے واپس کرنے پہ سارا مال تباہ ہو گیا۔ اب پھر اس کے پاس سواری کرنے کو گھوڑا بھی نہیں رہا، تو آیا حضرت بہلول کے پاس، وہ کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے تجھے برباد نہیں کیا، مجھے برباد تیری بے ادبی نے کیا۔ جب تو نے ادب اور احترام سے پوچھا تو اللہ نے مجھے یہی بتایا کہ اس کو یہ کہو، اور جب تو نے بے ادبی سے پوچھا تو اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ اس کو تربوز بتاؤ۔ میرا اس میں کوئی کردار، نہ میں کوئی صاحب کمال ہوں، نہ میں صاحب کشف ہوں، بس من جانب اللہ جو واردات ہوئی وہ تم کو بتا دیا کہ تمہارا انجام تمہارے سامنے۔ انسان الدین کلہ ادب، فقہاء، علماء، صلحاء، اتقیاء، ان سب کو اجماع ہے دین ادب ہے۔ کیا تھا ابو جہل کو؟ اللہ کے نبی دعا کرنا، اللہ کے نبی دعا کرنا کہ اللہ میں آپ سے عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب کا سوال کرتا ہوں۔ نہ وہ بے ادب ہے، نہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس کی بات نہیں چلے گی۔ عمر اور ابو جہل میں کیا فرق تھا؟ دونوں پڑھے لکھے تھے، ابو جہل کا نام بڑا تھا، اونچا تھا۔ اللہ کے نبی بعض روایات میں آیا 80 مرتبہ، بعض روایت میں آیا 600 مرتبہ ابو جہل کے دروازے پہ گئے، ابو جہل کے دروازے پہ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابو جہل اسلام قبول کرے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ قصہ یہ ہوا کہ آندھی چل رہی تھی۔ عربوں کا نا ایک دستور ہوتا ہے، اور بڑے عجیب قوم ہے، جیسے آپ کو بعض دفعہ پٹھان لوگ سمجھ میں نہیں آتے نا، بعض دفعہ میں 8 سال پٹھانوں کے ساتھ مجھے نہیں سمجھ، پھر کبھی اس کا موڈ کیا ہے، کبھی اس کا موڈ کیا ہے، اتنے اسٹرکٹ، اتنے نرم۔ مجھے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ میرے لیے تم نے گھی لے کے آنا ہے، میرے پٹھان ساتھی۔ خیر میں گاؤں سے گھی لے کے آیا، اللہ مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جرابے میں انتقال ہو گیا، محمد احمد۔ تو میں گھی لے کے آیا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، کہتے میرا ہاتھ پکڑا، یہ میرے سے وعدہ کرے، مجھ سے وعدہ کرو، تمہارا بیٹا ہوگا تو میری بیٹی سے شادی کرے۔ تو میں نے کہا بھائی ہماری شادی تو قریب قریب میں سے بھی کہیں نظر نہیں آ رہی، اب تم ابھی سے وعدے کر رہے ہو۔ کہتے نہیں وعدہ کریں میرے سے۔ تب میں نے کہا بھائی نہیں، ایسا نہیں کرو۔ وہ بیچارہ ایسا تھا اس کو مسئلے سمجھ میں نہیں آتے تھے، اور میں الحمدللہ اس کو مسئلے سمجھاتا تھا، اور میں سمجھانے میں میرا ٹیمپرامنٹ سب سے زیادہ اچھا تھا،
اور مجھے بھی غصہ آ جاتا، بھائی تجھے اتنا نہیں پتا، تجھے میں سمجھاؤں کیسے، مثال سے کیسے سمجھاؤں؟ میں نے جب اس کو کہا ہو بھائی کیسی بات کر رہے ہو، اچھا مجھے بھی، میں کوئی اتنا ذرا سمجھدار تو نہیں تھا کہ مجھے پتا ہوتا ہے یہ ہے نہیں باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اس کو کہا یار میں وعدہ نہیں کرتا۔ اچھا، زور سے وہ ٹیبل پہ اس نے ہاتھ مارا، ساری کینٹین ہمیں دیکھنے لگی، اس کو کیا ہو گیا، اٹھ کے چلا گیا، میں تم سے بات نہیں کرے گا۔ میں نے کہا طالب علم میں 1-2 دن میں راضی ہو جائے، نہیں بات ہی نہیں کی، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، بات ہی نہیں کی، جاتے وقت ملا بھی نہیں، اس میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا۔ عجیب لوگ۔ تو ایسے عرب قوم، یعنی یہ جو محنتی لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج، جو جفاکش لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے، عام لوگوں سے ہٹ کے ان کا مزاج، ان کی پسند ناپسند دوسروں سے مختلف ہوتی ہے، ان کی سوچنے کا اور ہر بندے کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ عرب کا جو مزاج ہے وہ ہے شان والا، کہ کوئی بندہ، یعنی آپ کو ایک عجیب بات قصہ سنو، عجیب، اور یہ وہ قصہ ہے نفحت العرب میں لکھا ہے مولانا اعزاز علی صاحب نے، یعنی ایسا قصہ ہے، میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کسی کو نا ہمیں گڑھ کے سنا رہا ہے، یعنی اتنا مضبوط قصہ ہے۔ حاتم طائی، اس کا بیٹا اور بیٹی مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عدی بن حاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حاتم طائی کی بیٹی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عیسائیوں کو آزاد کر دی کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ حاتم طائی کی بیٹی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو آپ کو پتہ چلا کہ حاتم طائی کی بیٹی، تو آپ نے ایک چادر مبارک دی اور کہا کہ اس کو کہ سر ڈھانک لے۔ حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی حاتم طائی کی بیٹی ہو کر میں اکیلی سر ڈھک دوں اور میرے ساتھ یہ 600 خواتین ان کے سر ننگے رہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں۔ آپ نے فرمایا سر ڈھکنے کی کیا بات ہے، جاؤ تم سب کو آزاد کر دو۔ یہ ایسی نسل جن کی چلی ہو۔ حاتم طائی اس کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کے پاس گھوڑا تھا جو کہ بالکل سفید تھا، اور اس کی نسل کا دوسرا گھوڑا حاتم طائی کے پاس تھا۔ اب بادشاہ جو تھا وہ حاتم طائی سے مانگتا تو برا لگتا، تو اس نے کہا کہ جو حاتم طائی کا سر لے کر آئے گا میں اس کو فلاں چیز انعام میں دوں گا، اور وہ مر جائے گا تو ظاہر بات ہے پھر اس کے مال پہ میں قبضہ کر لوں کسی بھی طریقے سے، جب وہ زندہ ہے تو ظاہر بات ہے اس کو قبضہ کرنا ممکن نہیں۔ چنانچہ ایک آدمی آیا اور تلاش کرتا حاتم طائی کا علاقہ مدینہ شریف سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں ایک اونچا ٹیلہ بنا ہوا ہے، وہاں پر حاتم طائی آگ لگاتے تھے، اور آگ جلتی ہوئی لوگ دیکھ کے آتے تھے تو پھر ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو حاتم طائی وہاں پر اپنے علاقے میں تھے، تو آدمی آیا اور کہا جی میں رکنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے کہا جی فلاں گھر میں چلے جاؤ۔ وہ گھر حاتم طائی کا تھا، ایک دن رکا، دوسرے دن رکا، تیسرے دن رکا، 3 دن کے بعد حاتم طائی نے پوچھا کہ ہاں بھائی کس لیے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو جی میں 2 مقصد سے آیا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ میں حاتم طائی کا سفید گھوڑا لے جاؤں اور حاکم کے حوالے کروں، اگر ایسے نہ ہو سکا تو میرا دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں حاتم طائی کا سر قلم کروں اور بادشاہ کو لے جا کے پیش کروں، اور پھر وہ بادشاہ مجھے حاتم طائی کے سر کے برابر سونا دے گا۔ حاتم طائی نے تلوار نکالی اور کہا یہ لو تلوار اور میرا سر قلم کرو، جا کے اس کے برابر سونا لے لو۔ تو تم حاتم طائی ہو جو اتنے دنوں سے میری ضیافت کر دے؟ کہا ہاں نہیں حاتم طائی۔ کہنے لگے اتنی سر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ گھوڑا میرے حوالے کر دو، بادشاہ کا صرف مسئلہ اس گھوڑے پر ہے، گھوڑا میرے حوالے کر دو، گھوڑا دے کے مجھے بہت کچھ مل جائے گا۔ کہنے لگا میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اس گھوڑے کو ذبح کر کے تمہیں کھلایا۔ یہ دیکھیں نایاب چیز انسان کسی کو دکھاتا بھی نہیں، نایاب چیز انسان دوسرے کے سامنے پیش کرتا ہے۔
کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نوازتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت لوگوں کو دیتے ہیں اور پھر وہ صفت کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا عربوں کا مزاج پہ، یعنی اپنا سر پیش کر دیا، ہاں میرا سر کاٹ کے لے جاؤ، میرے گھر سے خالی نہیں جا سکتے، میرے گھر سے تمہیں خالی جاؤ گے میری توہین ہو۔ نہیں، عربوں میں مقابلے ہوتے تھے، باقاعدہ مقابلے ہوتے تھے کہ کس کا گڑا بڑا ہوتا ہے۔ یعنی گڑے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گڑا کھودتے تھے، اس میں لکڑی جلاتے تھے اور لکڑی جلا کے آگ لگتی تھی، اس کے اوپر کھانا بناتے تھے۔ اب ان گڑوں کا مقابلہ ہوتا کس کا گڑا زیادہ بڑا ہوگا۔ وہ قابل فخر ہوتا تھا کہ جس کے گڑے کے اندر گھوڑا پورا آ جائے، اتنا بڑا وہ گڑا بناتے تھے۔ یعنی ان کی ایک شان تھی، ایک عجیب شان۔ تو ابو جہل جو ہے، ابو جہل کا ایک اپنا مزاج، ایک اپنی شان رکھتا تھا، لیکن اس شان کے اندر جب بے ادبی آ گئی، اللہ نے مردود کر دیا، کا دفعہ ہو جاؤ، مجھے ایسی شان کی کوئی ضرورت نہیں جو شان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اکڑ دکھائے، آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے کو تیار بیٹھا ہو، تو اسی شان کو کیا کرنا ہے۔ دوستو، دین العلم یعطی بعضہ من یعطی علم کلہ، جو علم کو، دین کو اپنا کل دے دیتا ہے تو دین اپنا اس کو تھوڑا سا حصہ دیتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے قرب خداوندی، اللہ کا قرب ایک ایسی چیز ہے، انسان جتنا دور سے آتا ہے اللہ اتنا اس کے استقبال کرتے ہیں۔ انسان جتنا بڑا گنہگار ہو جائے، کتنے بڑے گناہ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نوازتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہوتی ہے۔ بتا رہا تھا ملکہ زبیدہ، ایک اس کا کارنامہ یہ، اتنی بڑی اس نے نہر کھودی۔ ایک کارنامہ یہ کہ اس کے گھر میں ہر وقت عورتیں قرآن پڑھتی رہتی تھی، حافظات، ہر وقت 24 گھنٹے قرآن کی آواز آتی تھی۔ جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا ملکہ زبیدہ کو کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، کہ اللہ نے معاف کر دیا، کہ آپ کی مغفرت تو ہونی ہی تھی۔ زانی عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بخش دیا، تم نے تو اتنے لاکھوں حاجیوں کو پانی پلایا، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ وجہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کیا بات ہے کہ میری نہر کو اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ نے فرمایا پیسے لوگوں کے پسینہ مزدوروں کا، اس کے صرف ہونٹ ہلے ہیں، اس کی کون سی محنت لگی، چھوڑو نہر کو ایک طرف رکھو۔ اس کے گھر میں ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی، پڑھنے والی ہیں اور تلاوت کرنے والی ہیں، اور اس نے صرف ان کو پیسے دیے، پیسے بھی خزانے سے دیے، اس کی کون سی محنت لگی۔ ہوئے ہوئے لگی گھبرا گئی میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ نے کہا کہ ہاں میری بندی، بات یہ ہے، یہ دو روایت فتوح البلدان بلاجری نے دو روایتیں ذکر کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ خواب والے نے بتایا کہ میں بیت الخلاء جا رہی تھی اور جانے سے پہلے داخل ہو رہی تھی تو اذان شروع ہو گئی۔ جب اذان شروع ہوگی تو تکلیف تھی، بیت الخلاء جانا تھا، لیکن تو نے اپنے آپ کو روکا، اس تکلیف کو برداشت کیا کہ اللہ کا نام گونج رہا ہوگا اور میں اس وقت بیت الخلاء جو یہ بے ادبی لگ رہی ہے، اس وقت اس بندی نے میرے لیے تکلیف برداشت کی، چلو اس تکلیف کے عوض میں اس سے معاف کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ کھانا کھا رہی تھی اور کھاتے وقت اس کا دوپٹہ تھوڑا پیچھے سرک گیا اور اذان کی آواز آئی، تو اس نے اذان کا دھیان رکھنے کے لیے اپنے دوپٹے کو سیدھا کیا اور سیدھا کر کے کھانا روک دیا کہ اذان مکمل ہو جائے۔ اذان مکمل ہوئی، پھر کھانا کھایا، اس کو وہ تکلیف ہوئی، اس نے وہ تکلیف برداشت کی، ہم نے اس کو معاف کیا۔ تو دیکھو جی، جب ہم اپنا دیکھو، جان بھی اللہ کی دی ہوئی، صحت بھی اللہ کی دی ہوئی،
اور ہمتیں، طاقتیں، فوقیتیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہم سے کیا کہا؟ بس اس کو میرے لیے استعمال کرنا، اس کو میری ذات پہ استعمال کرنا۔ ارے آنکھوں کی طاقت دی ہے، کانوں کی طاقت دی ہے۔ جب انسان حرام کاری کرتا ہے نا، اللہ اس کو اپنی مسجد سے دور کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے بزرگوں کو فرماتے ہوئے سنا، دیکھو حرام کاری کرو گے تو اللہ مسجد سے نکال دے گا۔ اللہ ایسے نہیں کرتے کہ ٹانگ توڑ دیں، اللہ یہ نہیں کرتے کہ برین ہیمریج کر دیں۔ اللہ مسجد سے دور کر دے۔ تو میرے گھر نہیں آ سکتا، نہ میرے گھر نہیں آ سکتا، میرے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اور پھر اللہ موقع بموقع کچوکے لگاتے، میرے بندے آ جائے واپس۔ کبھی یہ بیماری، کبھی وہ بیماری، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی۔ دیکھو دوستو، اللہ کی نافرمانی میں صرف پریشانی ہے، اللہ سے دور ہو کے صرف پریشانی ہے۔ مجھ سے ہوگا 18 سے 20 یا 21 سال کا لڑکا ہوگا، میں نے اس کے چہرے پہ ایسی وحشت دیکھی کہ میں لگا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نہ کر چکا ہوں۔ اور جو اس نے 5-6 گھنٹے تھے ہمارے پاس، جو اس نے کچھ باتیں سنائی، اس کو میں سنا نہیں سکتا کسی کو، کہ تسکین حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا، ننگا ناچنے سے لے کر ایک چیز، کیا تفصیل بتاؤں۔ یعنی وہ بات سننے سے پہلے میرے بھی چشم تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے، کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اور ہمارے ملک کے دن بدن بگڑتے ہوئے حالات ایسی تباہ کن چیزیں لے کے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے نہیں ہوتا۔ 7 سالہ بچی، 8 سالہ بچی، 9 سالہ بچی، 10 سال کیا، 7 سالہ بچہ، 8 سالہ بچہ، 9 سالہ، 10 سالوں، اس سے اوپر تو واقعات پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن 7 سے لے کے 10 سال کے بچیوں کے ساتھ یہ ہو کیوں، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی السنت اس کا ایک خطبات میں لکھا ہے، بڑی واضح دو ٹوک الفاظ ہیں، گناہ میں چین نہیں ہے، اور گناہ ایک جگہ پہ سٹل ہو جائے ممکن نہیں، ایک جگہ پہ نہیں رکتا۔ یہ بھی کرو، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، وہ آگے لے کے جاتا بس یہ کر لو، اس سے آگے، پھر یہ کر لو، اس سے آگے، پھر یہ کر لو۔ انسان اب ہوتا بے چین ہے، کہتا نہیں میں بڑا اس کو سکون کا پتہ ہی نہیں، اس کو سکون کی ہوا لگی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے قرب میں کتنی ٹھنڈک ہے، اللہ کے قرب میں کیسا مزہ ہے۔ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، سنو گا نا، فرید الدین گنج شکر۔ آج کل تو جیسی کسی اللہ والے کا نام لو تو بہت سے لوگ چڑھنے لگتے ہیں، بھائی یہ ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اللہ والے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات کو اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ میرے استاد محترم، ان کو ایک آدمی ملا سانپ پکڑنے والا، سانپ پکڑتا تھا، اور ایسا سانپ پکڑتا اور ایسا زہر کا ماہر، زہر نکالنے کا ماہر کہ عجیب۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم ان سانپوں کے سامنے جب اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اور پھر ان بزرگان دین کا نام لیتے ہیں کہ واسطہ ڈالتے ہیں، تو یہ بات مان جاتے ہیں، اور ہم اس طرح ان کا شکار کر لیتے ہیں۔ وہ بھی ان کا کیا واسطہ، علی کا نام کیوں لیتے ہیں، عبد القادر جیلانی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ یہ 2 باتیں ریکارڈ میں، بقیہ باتیں ریکارڈ میں نہیں، تو اس لیے میں نے اپنے کانوں سے سنی باتیں۔ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں، جب اللہ کے فرما بردار لوگوں کا نام سنتے ہیں، ان کی فوج دیکھتے ہیں یہ لوگ احترام کرتے ہیں، یہ ان کا
احترام کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ مجھے کوئی تعویذوں سے مناسبت نہیں ہے، نہ ہی میں زیادہ تر تعویذ، کوئی مہینے میں ایک تعویذ کسی کو لکھ کے دیا تو دیا۔ ہم یہاں نئے نئے آئے تھے، ادھر پیچھے تھے، تو لوگوں نے باندھا ہوا ہے۔ مولوی صاحب کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ تعویذ اس کو پکا آنا چاہیے۔ دوسرا مولوی صاحب کا کام یہ ہے کہ اس کو خواب کی تعویذ ضرور آنی چاہیے، اور تیسرا مولوی صاحب کا کام یہ ہے کہ اس کو عملیات آنے چاہیے، ٹھیک، جادو ہونا چاہیے۔ یہ مولوی صاحب کے 3 کام پکے ہیں جو ہمارے معاشرے نے بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مولویوں کا ان 3 کاموں سے کوئی واسطہ نہیں، کسی درجے کا کوئی واسطہ نہیں۔ تعبیر سے کچھ واسطہ ہوتا ہے، اس لیے کہ تعبیر کے لیے 16 علوم کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں تعبیر کے علوم چلتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ مولوی صاحب ماہر ہوں۔ تو میرا ان چیزوں پہ فوکس ابتدا سے نہیں، لیکن وہ میری اہلیہ کے پیچھے اس کے ہمسائی لوگ، ہمارے گھر میں یہ جانور وہ جانور اتنے کثرت سے، ہم کیا کریں، اور آپ برائے مہربانی کوئی تعویذ لو۔ میں نے کہا میں تعویذوں والا بندہ نہیں ہوں۔ تو پھر حضرت نے بعد میں کبھی یہ والے تعویذ خانوی نے لکھے ہوئے ہیں، یہ والے تعویذ کچھ ان چیزوں چھوٹی موٹی چیزوں کا فرمائے کہ یہ کر دیا کرو، تو پھر وہ کرنا، لیکن میری ابتدا سے کوئی مناسبت نہیں۔ میں نے جب بہت زیادہ تنگ کیا تو میں نے کہا بھئی اب اس نے تو جانا فلاں کے پاس، تو بہتر ہے اس کا عقیدہ وہ بندہ خراب کرے گا، تو میں نے اس کو ادھر لکھ دیا۔ آپ یقین کیجئے میں نے اس میں لکھے سورہ نمل کی آیت نمبر 16، وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم۔ تو یہ والی آیت میں نے لکھی کہ ایک نملہ، ایک چونٹی نے آواز دی کہ چونٹیوں ساری کی ساری اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم لسلیمان وجنودہ، تو ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کے رکھ دے۔ یہ آیت لکھی اور اس کے نیچے میں نے عربی میں لکھا کہ اے چونٹیوں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو تو اس گھر کو خرید، اگر تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو تو اس گھر کو چھوڑ دو۔ آپ یقین کرنا کہ جب انہوں نے آ کے بتایا اور میں نے جا کے دیکھا، آپ تو کہتے تھے تعویذ لکھنا نہیں آتا، لیکن 1 گھنٹے میں ایک چونٹی نہیں تھی کہ دنیا بھر کے ڈٹرجنٹ چھڑک کے تھوڑی دیر مرتی پھر آ جاتی، تو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، اتنا لکھا اور وہ چلی گئی کہ یہ مخلوقات بھی قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ بے ادبی کے لیے ہم انسان جو ہیں، بے ادبی کے لیے، ٹانگیں دکھانے کے لیے، ناک دکھانے کے لیے، ہاتھ دکھانے کے لیے ہم انسان جو ہیں، یہ مخلوقات بھی قرآن کا احترام کرتی ہیں، یہ مخلوقات بھی ان لوگوں کا احترام کرتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ذکر کرتا تھا، بس میں بات ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، اپنے اندر اگر دین سیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ وقت مخصوص کریں۔ یہ میری چھوٹی سی، مجھے رش پسند نہیں ہے، مجھے نہیں اتنے لوگ آئیں وہ رش لگ جائے، میں گھبراتا ہوں، ان چیزوں سے میں گھبراتا ہوں، بہت زیادہ گھبراتا ہوں۔ لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمارا آپ کا نفع ہے۔ دین اس کے بغیر نہیں آتا، دینی مجالس میں جائے بغیر، وقت نکالے بغیر دین نہیں آتا۔ گھر میں بیٹھ کے کوئی سن لے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جب تک انسان اپنا وقت نکال کے اس مجلس میں نہیں آتا، اس کو وہ چیز مل ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں۔ اور میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی کوئی بات نہیں کر رہا بھائی، میں اپنے اکابر کی بات کر رہا ہوں۔ میں لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن اندر ان کے ارتداد بھر جاتا ہے اگر اندر صحبت صالحین نہ ہو۔ پانی کا گلاس ہے، خالی پڑا ہوا ہے، اس میں سے ہوا نکلے گی پانی بھرنے سے، پانی بھرے گا ہوا خود بخود نکل جائے گی۔ پانی نہیں ہوگا تو اس میں ہوا ہوگی۔ اگر دین نہیں ہوگا تو دہریت ہوگی، دین نہیں ہوگا تو گندگی ہوگی، دین نہیں ہوگا تو گندگی پروان چڑھے گی، گندگی اچھی لگے گی، شراب پسند ہوگی، گندگی بدبو سے محبت ہوگی، اور بدبو کو خوشبو سمجھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ بھائی میں بھی
تو یہ ہے، میرا تو وہ ہے، میرا تو ایسا ہے، میرا تو ویسا ہے۔ 20 30 سال گندی جگہوں پہ زندگی گزارنے کے بعد کئی بچیوں نے جو جہاں تک جن باتوں کا میں گواہ ہوں، جب مجھ سے رابطہ کیا نا، تباہی ہے، گندگی ہے زندگی میں، دنیا کی ہر چیز موجود، ہر چیز موجود، اور ایسے ایسے کیا بتاؤں، ایسے ایسے واقعات ہیں لوگوں کی زندگی میں کہ کس طریقے سے کٹ کے وہ دین کی طرف جڑے، کس طریقے سے تباہی مچنے کے بعد وہ دین کی طرف جڑے۔ اور پھر جب بندہ دین کی طرف آتا ہے تو استقبال اللہ کسی اور سے نہیں کراتے، استقبال اللہ خود فرماتے ہیں، بس صرف بندے میں تڑپ ہو۔ بس ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کتاب التوابین ایک کتاب ہے، میں نے اس کا پورا پرنٹ نکالا تو پھر مجھے اس کا ترجمہ بھی مل گیا۔ کتاب التوابین، علامہ ابن قدامہ باہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت شاندار کتاب، نہ امیدوں کے لیے امید کا پیغام ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ بھی آئے گا، پڑھنا چاہیں۔ بہت سے واقعات سمجھ میں نہیں آتے لیکن بہت سے واقعات سمجھ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ عربی سے اردو ترجمہ ہے تو وہ ترجمے والے نے اپنے حساب سے ترجمہ کیا، تو عربی میں بڑا اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ جس کو عربی آتی ہے، جس کو اردو آتی ہے تو اردو میں پڑھ لیں، اکثر واقعات سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو کہ بہت گندے کاموں میں ملوث تھا، جو شہوت پرستی سے تعلق رکھنے والے کام، ظاہری بات ہے اس کو قتل کر نہیں سکتے تھے، تو اس کو شہر بدر کر دیا۔ شہر بدر کرنا یعنی شہر سے باہر نکالنا، یہ قتل سے بڑی سزا تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ شہر سے باہر زندگی کا کوئی اثر نہیں تھا، چنانچہ وہاں انسان بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا تھا، اور وہ بھی زندہ ہوتا تھا تو اس کے پیٹ کی انتڑیوں کو گدیں نوچ رہی ہوتی تھی، اس کی آنکھوں کو گدیں نوچ کے لے جاتی تھی، ابھی زندہ ہوتا تھا لیکن وہ اتنا لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے کہ اپنے اوپر سے وہ پرندے ہٹا نہیں سکتا، یعنی ایسے وہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے۔ تو اس نوجوان کو باہر نکالا، کچھ دنوں کے بعد اس کو سمجھ آ گیا اب تو میری بچت نہیں، میرا ممکن نہیں، تو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، مرنے کے قریب ہوا۔ اب اس کی کیا حالت کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ مجھے پتا ہے کہ میرا انجام جہنم ہے، لیکن اللہ اب میرا بچنا ممکن نہیں، تو میں آپ سے ایک دعا کرتا ہوں، میری آخری دعا ضرور قبول کیجیے گا۔ اے اللہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے، تو اب ایسا کریں کہ سارے شہر والے پہ گناہ میرے اوپر ڈال دیجیے اور مجھے جہنم میں بھیج دیں اور میرے بھائیوں کو جنت میں بھیج دیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہاں ہم بھی آخر میں یہ کر لیں گے۔ ارے اللہ کی رحمت کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے۔ اللہ اپنے دین کا، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت میں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، حضرت نے کہا جی چاہتا ہے مجھے شریعت کی اجازت دیتی تو میں تمہارے منہ پہ تھپڑ مارتا ہوں، فرنچ رکھی ہوئی۔ فرمایا کہ یہ داڑھی نہیں ہے، داڑھی کا مذاق ہے، تو اللہ کی رحمت کو رحمت سمجھے، اللہ کی رحمت کو مذاق نہ سمجھا جائے، کیونکہ گناہوں کی کالت آنکھوں پہ ایسی چڑی ہوتی ہے کہ انسان قرآن حدیث ہر چیز کا مذاق اڑانے پہ تیار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے وحی نازل کی، موسیٰ جاؤ میرے اس بندے کا جنازہ پڑھو، وہاں پر وہ مرا ہوا پڑا ہے۔ حضرت موسیٰ پہنچے، جب حضرت موسیٰ پہنچے تو پورا شہر پہنچے، دیکھا تو وہی ہے، تو کہا اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے بندے یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب اس بندے نے دونوں ہاتھ بڑھائے تھے نا آسمان کی طرف تو مجھے پکارا تھا اور اس وقت یہ اپنی مغفرت مانگ رہا تھا، اگر یہ اس وقت ساری دنیا کی مغفرت مانگتا تو اس کو معاف کر دیتا، کہ مجھے گوارا نہیں کہ کوئی بے بس بندہ مجھے پکارے اور میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں۔ ہے دوستو، اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرے اور بندہ ہے کہ اللہ کو ایسا بھلا کے بیٹھا ہو کہ اس کے سامنے سر رکھنے کو تیار نہیں، اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں، اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، تو ایسا بے وفا کون ہے؟
ایسا بے وفا نہ بنیں، ایسے بے وفا بننے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ سے خوف بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، خوف بھی رکھتے ہیں، محبت بھی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون کیا ہے فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اسی کے تذکرے دل میں چھیڑتے رکھتے ہیں، اسی کی یادیں دل میں بسا کے رکھتے ہیں، تو اللہ کو وہ دل بڑے پسند ہیں۔ دیکھو نا بھائی، برتن گندا ہوتا ہے تو اس میں دودھ والا 1 کلو دودھ نہیں ڈالتا، جب دل گندا ہوگا تو اللہ اپنا محبت کیسے ڈالے گا، اپنا عشق اور معرفت کیسے ڈالے گا۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔